بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میں ساتھ آج میرے استاد محترم, بہت ہی معتبر گیسٹ اور ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی. آپ انہیں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں مختلف طرح کی گفتگو کرتے ہوئے, نفسیات کے اوپر, زندگی گزارنے کے اوپر. پیشے سے وہ ڈاکٹر ہیں, مگر جو انسانی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہے وہ شاید ڈاکٹری سے بھی زیادہ پڑھا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو ویری مچ. سر ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اچھا سر جی, کیسا انوائرمنٹ ہے آج کل؟ اگر میں ماحول کا آپ سے پوچھوں, ویدر کیسا ہے, جذبات کیسے ہیں, احساسات کیسے ہیں, جب لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا آج کل آپ فیل کر رہے ہیں؟ کیا انالیسس کیا ہے سر اوور آل پاکستان کے لوگوں کے بارے میں؟ جی دیکھیے, ہمارے پورے مزاج پر جس چیز کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ سوشل میڈیا ہے. وہ فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا سے ڈیٹا آ رہا ہے, انفلٹر ڈیٹا آ رہا ہے, بغیر سینسر کے ڈیٹا آ رہا ہے, اور چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک جو ڈیٹا آ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے مزاج کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, اس لیے کہ آج سے ایک دو ڈیکڈ پہلے گھر کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی. گھر کے اندر روایات ہوتی تھیں, گھر کے اندر ایک اپنا مزاج ہوتا تھا, اپنی تہذیب اور تمدن کے حساب سے, جو کہ ہمارے دین کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا تھا عموماً مڈل کلاس گھروں کے اندر, اس کے حساب سے بچوں کے لیے ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوتا تھا. اب ایک دم اچانک ایک ایسا ہو گیا ہے کہ ان کنٹرولڈ سوشل میڈیا سب لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے, اور جتنے بھی کچے ذہن ہیں, خاص طور پر جو یوتھ ہے, ان کی جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ڈیولپمنٹ نہ ان کے والدین کر رہے ہیں, نہ ان کے ادارے کر رہے ہیں, نہ ان کا معاشرہ اور یونیورسٹی اور اکیڈیمیا کر رہا ہے, نہ کتابیں کر رہی ہیں, بلکہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. اور جس کی وجہ سے ایک بغیر تصدیق شدہ خبریں اور اس طرح کی باتیں کہ جو کہ صرف لذت پیدا کرنے کے لیے اور سنسنی پیدا کرنے کے لیے, اور پھر ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے, کون سا ایجنڈا ہے, کس کے تحت لوگوں کے دماغوں کو اس طریقے سے پلوٹ کیا جا رہا ہے اور کنڈیشن کیا جا رہا ہے. تو آپ کے سوال کا وقاص جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے. اس میں والدین کو, ہمارے اداروں کو, اور جو رسپانسبل میڈیا ہے اس سب کو رول پلے کرنا ہے, اور ایک آلٹرنیٹو کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جس کا تعلق ہماری دینی روایات سے ہو, ہمارے پاکستان کی اپنی ہسٹری کے ساتھ, پاکستان کے اپنے مفادات کے ساتھ ہو. اس کا ایک آلٹرنیٹ نیریٹو کریٹ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, ورنہ بچے جو ہیں یہ بہت جلدی کسی بہکاوے میں آ جائیں گے. اچھا سر, آپ نے پچھلے 2-3 سال سے دیکھا ہے سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو بگاڑ آیا ہے, سر اس کا ذمہ دار آپ استاد کو سمجھتے ہیں, گھر والوں کو سمجھتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھتے ہیں, یا سب کو سمجھتے ہیں, یا بچوں کو خود کو سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں, اس کا جو ہے سیدھا سادہ جواب دینا تو ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی والدین کی ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کی گود میں سے نکل کے ہی پھر اداروں کے اندر جاتے ہیں اور معاشرے میں جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے والدین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے کس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں. پلیز اس بات پہ نظر رکھیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور پھر ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئیے, ان کے ساتھ ایک آلٹرنیٹ قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئیے, تاکہ وہ اس سوشل میڈیا کی ایڈکشن اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی کنڈیشننگ سے بچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر آج کل جو آپ کا دور تھا, پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن شاید ہم ہو گئے, ہمارا وقت بھی جو شروع میں تھا اس میں دوستی تھی. آج کل دوستی فون کے ساتھ ہے. یہ والی لت کیسے لگوائیں؟ بچہ رو رہا ہے, ماں نے فون دے دیا, اب اس کی ہیبٹ کریٹ ہو رہی ہے. تو یہ والا کوئی کلیہ بتا دیں سر, کہ دوستیاں کیسے بڑھائیں, آپس میں رشتہ دار. جی
میں نے تو اپنے طور پر پچھلے 7 سال سے یہ محنت کی ہے کہ میں کسی طریقے سے پیرنٹنگ کے اصول جو ہیں وہ سب کو بتا سکوں. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ اس کا میں نے ایک کورس بھی ڈیولپ کیا ہے جو کہ میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, اور اس کے ذریعے سے میں جو بیسک پرنسپلز ہیں پیرنٹنگ کے اس پر بڑی محنت کر کے اس کو ایک ٹینجیبل قسم کا پروڈکٹ بنایا ہے. اور پچھلے 6-7 سال سے میری محنت یہ ہے کہ والدین کو بتا سکیں کہ بچوں کی تربیت میں بنیادی غلطیاں کیا ہوتی ہیں. یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ بچوں کی تربیت کی ایک بنیادی غلطی ہے کہ بچوں کو ایک فزیکل ٹائم دینے کی بجائے, نیچر سے ان کو کنیکٹ کرنے کی بجائے ان کو ہم گیجٹ سے کنیکٹ کر دیں. تو اب اس کو روکا کیسے جائے؟ یہ تبھی روکا جائے گا جب ماؤں کی تربیت ہوگی, جب ماؤں کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے, جب ماؤں کو یہ پتا لگے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہیروئن کا عادی ہے, بالکل اسی طرح سے ہی یہ نقصان دہ ہے اگر وہ موبائل کا عادی ہے. تو یہ باتیں تو والدین کو سمجھانے سے ہوں گی. یہ جتنے آپ کے چینلز ہیں آپ سارے اس کے اوپر 2-2 گھنٹے پیرنٹنگ کے لیے نکالیے. آپ اپنے پروگرامز کے اندر بہت زیادہ جو ہے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ان چینلز کے اوپر تربیت کے لیے باقاعدہ اپنے پیک ٹائم میں سے 2-2 گھنٹے نکالیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر بچوں کی تربیت ہو سکے, ان کے والدین کی تربیت ہو سکے. اچھا سر, تھوڑا سا ٹاپک کر کے, ابھی بلوچستان کا جو ایک واقعہ ہوا وہ شاید آپ کے علم سے گزرا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے ریاست کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے اگینسٹ کھڑا ہونا, یہ جو نفرت کریٹ کر دی گئی ہے ایک بہت سارے لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر, اس نفرت کو کیسے دور کیا جائے سر؟ اپنی ریاست سے, وطن سے, مٹی سے سیاسی اختلافات 100 ہو سکتے ہیں, آپ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں, لیکن نفرت کا جو ہے, اختلاف سے نفرت کا جو سفر طے کیا ہماری قوم نے, اس کو کیسے ختم کریں سر؟ دیکھیے خاص بات یہ ہے کہ ایک نفسیات کا ایک اصول ہے جسے بریومنٹ ری ایکشن کہتے ہیں. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ یا سانحہ ہوتا ہے تو اس کو نفسیاتی طور پر وہ ایک انڈیویجول کو بھی ہوتا ہے اور ایک کلیکٹیولی بھی ہوتا ہے, جس کو بریومنٹ ری ایکشن کہتے ہیں. بریومنٹ ری ایکشن میں شروع میں ڈینائل آف دی ٹروتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ایجیٹیشن اور ایک اینگر ہوتی ہے. یہ ایجیٹیشن اور اینگر جو ہے یہ گریف کا ایک نارمل پیٹرن ہے. اس کے بعد پھر حالات سمجھ میں آتے ہیں, پھر عقل آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو بھی ذمہ داران ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہے ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کو عوام کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے, عوام کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. تبھی اس قسم کے جذبات جو ہیں, ورنہ آپ دیکھیے کسی جگہ پر ایک حادثہ ہوتا ہے, ایک گٹر میں سے لاش نکل آتی ہے تو اس کی ساری حقیقت کو جانے بغیر ایک دم غصہ ہوتا ہے نا, یہ انسانی نفسیات ہے. اب دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس پہ پھر ایک اینگر کی کیفیت میں پھر وہ بندہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھ رہا ہوتا تو وہ جذبات میں آ کر اس طرح کے پھر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ پراپر کمیونیکیشن کی جائے اور ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو پراپر طریقے سے نبھائے. سر لاسٹ کویشچن, سر زندگی کیا ہے, یہ ذرا اس کی تعریف کر دیں. آپ نے بہت دفعہ کی ہے, میں آج دوبارہ سے سننا چاہ رہا ہوں. زندگی دیکھیں ویسے تو ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ہمارا سانس لینا, ہوا کا اندر جانا اور اس ہوا کا خون میں شامل ہونا اور اس کے بعد ایک ایک سیل تک پہنچنا, یہی زندگی ہے. لیکن یہ وہ زندگی ہے جو ہماری صرف فزیکیلٹی کو ڈیفائن کرتی ہے. اس طرح کی زندگی تو ہر جانور کی بھی ہے, لیکن انسان ہونے کے ساتھ اس زندگی کا یہ ہے کہ ہماری ایک فزیکیلٹی ہے, ہمارا ایک انٹلیکٹ ہے, ہماری ایک ایموشنالٹی ہے, ہماری ایک اسپرچویلٹی ہے. ان چاروں چیزوں کے تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کرنے کا نام زندگی ہے. یعنی اگر میں مختصر ایک الفاظ میں کہوں تو زندگی وہ ہے کہ جس میں ایک انسان اس جگہ پر ہونے کی وجہ سے اپنے لیے مفید ہو اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے لیے مفید ہو. اگر اس نہج سے گزاری جائے گی تو یہ ایک انسانی زندگی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی وہ ڈاکٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ دل ایک خون کا لوتھڑا ہے جو پمپ کرتا ہے بلڈ کو, یا آپ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ شاعر ہیں جو قصیدے لکھتا ہے دل کے اوپر؟
سر جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو ہم میٹافوریکلی دل کی بات کرتے ہیں، جس سے مراد ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں. تو ہم ایک اناٹومیکل دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم میٹافوریکلی اپنے اس حصے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جذبات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو ہمارے جذبے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو ہمارے جوش کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں دل کے اندر حاوی ہیں رادر کے خون کا پمپ کرنا. ایک بیلنس چاہیے، دل اور دماغ بیلنس کا، چاہیے. خرد کا اور جنون کا ایک بیلنس چاہیے زندگی کے لیے. ٹھیک سر. گھر کے اندر جو بیلنس ہے، میں لاسٹ کویشچن ہے میرے ذہن میں آ گیا میاں بیوی کا سر، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا، کیونکہ خواتین آج کل ڈومینیٹ مردوں کو پسند نہیں کرتی، اور جو مرد ہیں وہ ہمیشہ سے نیچر ہے ہمارے معاشرے میں، ویسے تو دنیا میں ڈیفرنٹ ہے کہ جی ہم نے ڈومینیٹ ہونا ہے. تو یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ کویشچن آپ سے کرنا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ کویشچن کر دوں.